یہ مقتدر حلقے کب تک ہماری تقدیر لکھیں گے؟ یہ جب بھی لکھیں گے غلامی کی زنجیر لکھیں گے۔ سنا دو فیصلہ اپنا ان سب طاغوتی غلاموں کو، ہم اپنے خواب آزادی کی اصل تعبیر لکھیں گے۔ شعر میرے لیڈر عمران خان کے نام۔ وہ ایک میدان میں تنہا ہے مگر تنہا بھی لشکر ہے، گواہ رہنا اسے تاریخ میں حق کی تنویر لکھیں گے۔ یہ جان جاتی ہے تو جائے، وطن پہ آنچ نہ آئے، نہیں سر کو جھکانا پھر رسم شبیر لکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، میں اپنے حلقہ پی پی 260 کی منتخب ایم پی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں اور اپنے لیڈر عمران خان کے اعتماد اور مجھے بخشے ہوئے اعزاز کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے جو اعزاز بخشا، جو عزت بخشی، میں اس پہ ان کی مشکور ہوں۔ اور اپنے حلقہ کی عوام جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جتوایا، میں اپنے حلقہ کی عوام کی بھی بہت مشکور ہوں۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے باقیوں کو ٹائم دیا ہے تو کائنڈلی مجھے بھی آپ 15 منٹ کا ٹائم دیں گے تاکہ میں اپنے حلقہ کے ایشوز پہ بات کر سکوں۔ مجھے یہاں پر کسی کی خوشامد کا صفحہ پڑھ کر اپنی اسپیشل سیٹ نہیں لینی ہے، مجھے اہم ایشوز پر بات کرنا ہے۔ میں اپنے رب سے عہد کر کے آئی ہوں، جناب اسپیکر، میں اپنے رب سے عہد کر کے آئی ہوں کہ جہاں تک انسانی کوشش کام کر سکتی ہے میں اپنے حلقہ کے عوام کے مسائل کے حل تک انشاءاللہ لڑوں گی۔ اور جناب اسپیکر، میرا حلقہ تو ویسے ہی مسائل کا مسائلستان ہے۔ کہاں وہ خان صاحب کی انسانیت سے محبت کا شاہکار صحت کارڈ، اور کہاں تخت لاہور کے لولے لنگڑے پروجیکٹس جو میرے وسیب کے بنیادی حقوق بھی کھا جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اب اپنے حلقہ کی عوام کا پورا حق لے کر جاؤں گی۔ جناب اسپیکر، میری پہلی گزارش ہے کہ میرے حلقہ پی پی 260 کے شیخ زید ہسپتال کے ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈز کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے، اس کے ساتھ تاکہ وہاں کے آبادی کی صحت کے مسائل بھی حل ہوں۔ ایسا نہیں کہ انہیں 60 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے رحیم یار خان جانا پڑے اور خدا نہ کرے کوئی ایکسپائر ہو جائے۔ جناب اسپیکر، بدقسمتی سے حلقہ کے بے تحاشا سکولز ایسے ہیں جو 30-40 سالوں سے اپ گریڈ نہیں ہوئے یا کروائے ہی نہیں گئے اور مڈل ہائی نہیں ہوئے۔ پھر ٹیکنیکل فالٹ، یہ ٹیکنیکل مسٹیک یہ کر دی گئی کہ جہاں ہائی سکول ہے ہی نہیں وہاں عوامی پریشر کی وجہ سے کالج بنا دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، مگر کالج میں بچے نہیں ہیں، بچے کہاں سے آئیں؟ جب ہائی سکول ہی نہیں ہے تو کالج میں بچے کہاں سے آئیں گے؟ تو براہ مہربانی میرے 20 مڈل سکولوں کو اس بجٹ میں ہائی کا درجہ دے دیا جائے، 30 پرائمری سکولوں کو مڈل دیا جائے۔ پھر جو سکول میں موجود ہیں ان کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ حالی کا شکار ہے۔ سکولوں اور کالج میں اسٹاف اور سہولیات کا بے حد فقدان ہے۔ جناب اسپیکر، خاص شفقت ہوگی اگر اس بجٹ میں سکولوں کے اور یہ تعلیمی مسائل کو بھی حل کروایا جائے۔ جناب اسپیکر، میرے حلقہ میں شان و شوکت سے بھرپور دریائے سندھ گزرتا ہے جس کے ارد گرد وادی سندھ کی عظیم تہذیبوں نے ترقی پائی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ارد گرد کا پانی کھارا ہو؟ جناب اسپیکر، مگر کچھ خاص لوگوں کی شوگر ملوں کو ترقی دینے کے لیے خطرناک پیسٹی سائیڈز اور کھادوں کا استعمال ہوگا تو پھر زمین کڑواہٹ تو دے گی نا۔ سیوریج لائنیں نہیں ہیں، سیوریج کا پانی زمین کے اندر ہوگا تو پھر پانی تو گندا ہوگا۔ گھر گھر میں ہیپاٹائٹس اور مختلف قسم کی مہلک بیماریاں مفت مشورے لینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ دل اور گردوں کے بیمار بغیر ہسپتالوں کے ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے ہیں کیونکہ میٹرو اور اورینج ٹرینیں تو جگر کا علاج کرنے سے رہیں۔ جناب اسپیکر، میرے حلقہ میں سابقہ دور میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے جو کہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ متعدد فلٹر پلانٹس جو ہیں ایک دن بھی نہیں چل سکے۔ اب یہ حالت ہے کہ مشینری اور بجلی کے میٹر تک چوری ہو چکے ہیں۔ گزارش ہے کہ اس معاملے میں خاص توجہ فرمائی جائے کیونکہ جو پانی خراب ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرے حلقہ کی عوام کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، سنا ہے وطن میں زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے، ملک کی 70% آبادی زراعت سے منسلک ہے مگر کسان کے مسائل کو کوئی نہیں سنتے ہیں تو صرف نام نہاد کاغذی کاروائی تک۔ پی ڈی ایم کے امپورٹڈ دور حکومت میں کسانوں کا جو حشر ہوا اگلے 10 سال تک ملکی معیشت پر اثر انداز رہے گا۔ کسان خوشحال نہیں ہے۔ میرا حلقہ پی پی 260 دریا کے بیچ میں حلقہ ہونے کے باوجود نہری پانی کا انتظام نہیں ہے۔ دریاؤں کے دریا لگتا ہے صرف سندھ کے وڈیروں کو پالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ محکمہ زراعت کا عملہ اور مقامی انتظامیہ صرف خانہ پوری تک محدود ہیں۔ جناب اسپیکر، فصلوں کی پیداوار متاثر ہے جبکہ کھاد
خود ساختہ بحران اور جعلی ادویات نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. چھوٹے کسان کو ڈائریکٹ ریلیف دیا جائے تاکہ ہم معیشت میں بہتری لا سکیں. میڈم محترمہ وائنڈ اپ کریں پلیز. دیکھیں اگر آپ وہاں پر ٹائم دیتے ہیں سر, یہ میرے عوام کے ریلیف کے لیے ہے. آپ کے کولیگس نے بات کرنی ہے سر, یہ عوام کے ریلیف کے لیے اور یہ بجٹ میں ہی ہے سر. یہاں پر آپ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے. آخری 30 سیکنڈ جی. سر اگر میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے حلقہ کی عوام کے لیے یہاں پر ڈیمانڈز کر سکوں, کیونکہ بجٹ ہے, آگے 5 سال پڑے ہیں سر, ڈیبیٹ ہوتی رہے گی, لیکن باقیوں کو ٹائم دیا جاتا ہے. جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ وائنڈ اپ کریں. میڈم 6 منٹ تو ہو گئے ہیں نا آپ کے, آپ پلیز وائنڈ اپ کریں. راشن اسکیم وائنڈ اپ کریں پلیز. تصویر اور تضحیق کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. میرے حلقہ میں گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں, لیکن سر وہاں پر لینے والا کیوں ہی نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو وہاں پر ڈیزرونگ ہے, مستحق ہے, ان کے نام ہی نااہلی میں آ جاتے ہیں. سر میں ایک شعر کے ساتھ اپنا یہ وائنڈ اپ کروں گی. یہ مقتدر حلقے کب تک ہماری تقدیر لکھیں گے, یہ جب بھی لکھیں گے غلامی کی زنجیر لکھیں گے. سنا دو فیصلہ اپنا ان سب طاغوتی غلاموں کو, ہم اپنے خواب آزادی کے سلطابیر لکھیں گے. سر اگلا شعر میرے لیڈر عمران خان کے نام. وہ ایک میدان میں تنہا ہے مگر تنہا بھی لشکر ہے, گواہ رہنا اسے تاریخ میں حق کی تنویر لکھیں گے. یہ جان جاتی ہے تو جائے, وطن پہ آنچ نہ آئے, نہیں سر کو جھکانا پھر رسم شبیر لکھیں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.